खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम हूँ। आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम पेश करता हूँ और अमली मसीही ज़िंदगी के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम पाक कलाम में से देखें, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम पाक कलाम को देखें। पहला तीमुथियुस का ख़त, उसका 6 बाब, उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें इफ़रात से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर लें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत बरकत का बायस हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरे कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम से हमें रोशनी, रहनुमाई और तहरीक मिलती है ताकि हम मुसलसल तेरी पाक राहों पर चलते चले जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तेरे कलाम से हम बरकत पाएं, तेरे कलाम को खुदावंद मैं बयान कर सकूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा मज़मून है अच्छे कामों में दौलतमंद बने। पाक कलाम का जो हिस्सा मैंने पढ़ा है, पौलुस रसूल ने खुदावंद के अजीम खादिम और बंदे ने नौजवान खादिम तीमुथियुस को लिखा, और पौलुस रसूल ने 2 ख़त तीमुथियुस के नाम लिखे और उसकी खिदमत में हौसला अफजाई की, उसकी शख्सी बातों के बारे में लिखा, ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में लिखा, और उसने कलीसियाई और रूहानी बातों के बारे में भी लिखा। उसने पैसे या दौलत के बारे में भी लिखा। सो पौलुस रसूल ने उसको बहुत ही मतवाज़न तालीम दी, और हमें अपनी कलीसियाओं में मतवाज़न तालीम देने की ज़रूरत है ताकि कलीसिया हर सू अफजाइश पाए, तरक्की करे, खुदावंद की पहचान में, इरफान में बढ़ें, कलीसिया ईमान में मजबूत हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। सो पहली बात जो इस हिस्से में से, दौलत के बायस हम मगरूर ना हों। पौलुस रसूल ने लिखा मुकद्दसों के लिए, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हों। अगर खुदावंद ने आपको अच्छे वसाइल दिए हैं, ज़राए दिए हैं, कारोबार दिया है, घर बार दिया है, पैसा दिया है, तो आप गुरूर ना करें। गुरूर का सर नीचा होता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। सो इसलिए दौलत के बायस आप गुरूर ना करें, बल्कि शुक्र करें जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया है, बख्शा है, उसके लिए उसका शुक्र करें। और यही पौलुस रसूल ने लिखा कि खुदा है जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें इफ़रात से देता है। और अगर हम खुदादा नेमतों और बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। सो हम दौलत के बायस मगरूर ना हों बल्कि शुक्रगुजार हों और उन नेमतों और बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हों और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। दूसरी बात इस हवाले में पौलुस रसूल ने लिखी कि दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें। हम दौलत पर अपनी निगाहों को मरकूज़ ना कर लें
کہ ہم دولت کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، فلاں چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دولت ہے اور کل کو نہیں ہوگی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ دولت ایسے ہی ہے جیسے اس کو پر لگے ہوئے ہیں، یہ اڑ جائے گی اور پھر واپس نہیں آئے گی۔ حالات بدل سکتے ہیں، واقعات بدل سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی شدید بیمار ہو سکتا ہے، لا علاج بیماری میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دولت پر نہیں، خدا پر امید رکھیں۔ دولت سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں، دوائیاں خرید سکتے ہیں، دولت سے آپ اچھا گھر لے سکتے ہیں لیکن آرام نہیں لے سکتے۔ دولت سے آپ سہولیات کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ سکون صرف اور صرف خداوند میں پایا جاتا ہے، خداوند کو اپنی زندگی میں لینے سے پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دولت پر امید نہ لگائیں، ہم اپنی نگاہوں کو ہمیشہ خداوند پر مرکوز رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو سب چیزیں دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کل کو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن جس کے پاس خداوند ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تیسری بات، اچھے کاموں میں دولت مند بنیں۔ پولس رسول نے ایک نصیحت کی 18ویں آیت میں، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں۔ ٹھیک، اگر خداوند نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، نہ صرف اپنی ضرورتیں پوری کریں بلکہ ہم خداوند کے گھر میں دیں، خداوند کا حصہ دیں، شکر گزاری دیں، ہدیہ دیں، دائیکی دیں، پہلے پھل دیں، اپنی نذرات دیں۔ ٹھیک ہے، اور دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی ہم نیکی کریں، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ نیکی کریں سب کے ساتھ اور خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ۔ سو ہم نیکی کریں، اور پھر لکھا ہے کہ سخاوت پر تیار رہیں۔ سخاوت پر تیار یعنی جب بھی موقع ملے یا ضرورت ہو تو فراغ دلی سے دیں، ٹھیک، زیادہ سے زیادہ دیں، نیکی کے لیے، خداوند کے کام کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ امداد پر مستعد ہوں، ہیلپ کریں جہاں تک کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا بنیادی جو خیال ہے یہاں پر وہ دولت یا پیسے یا مالیات کے حوالے سے ہے۔ تو جہاں کہیں ہمیں امداد کی ضرورت پڑے اور ہم کر سکتے ہیں تو لکھا ہے کہ امداد پر مستعد رہیں، یعنی ہمیشہ تیار رہیں، ریڈی رہیں۔ ضرورت پڑ گئی ہے، خوشی سے، ایمان سے، محبت سے نیکی کریں، سخاوت کریں اور امداد پر مستعد رہیں۔ چوتھی بات اس حصے میں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں۔ پولس رسول نے کہا کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اچھی بنیاد قائم کرتے ہیں، اور وہ بنیاد کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو زمین پر مال جمع کرتے ہیں صرف ان کا خیال یہاں تک ہی ہے تو یہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خداوند کو دیتا، خداوند کے کام میں دیتا ہے، اچھے کاموں میں دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے، امداد کرتا ہے، تو وہ آسمان پر خزانہ جمع کر رہا ہے جہاں کیڑا نہیں لگتا، جہاں زنگ نہیں لگتا۔ تو یہ ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھنا ہے تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر لیں۔ یعنی پیسہ خرچ کرنے سے حقیقی زندگی نہیں ملتی ہے، نئی زندگی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ لیکن یہ جو اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال سے نجات نہیں ہے، رفائی کاموں سے نجات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے نجات پائی ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں جس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ وہ اچھے کام یا امداد یا نیکی یا نیکیاں جو نئی زندگی کی کوکھ سے جنم پائیں، خداوند کو وہ بہت پسند ہے، اور یہ زندہ کام ہے ورنہ یہ مردہ کام ہے۔ سو خداوند
کی یہ مرضی ہے کہ ہم حقیقی زندگی پر قبضہ کریں، کیونکہ اس سے خداوند خوش ہوتا ہے، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے، کیونکہ ہم دولت پر فخر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی امید کو خداوند پر لگائے رکھتے ہیں۔ اور آپ سب کو، ہم سب کو اپنی امیدیں اپنے وسائل اور ذرائع پر مرکوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند پر، جو سارے وسائل کا، ذرائع کا منبع ہے اور سوتا ہے۔ اور ہم خدا داد برکات کو، دولت کو، پیسے کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، اور جیسے لکھا ہے کہ اچھے کاموں میں دولت مند بنیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ اور ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کے لیے نہ دوسروں کے لیے، تو ہم ایک لحاظ سے غریب ہیں، غربت کا شکار ہیں، ہماری سوچیں پست ہیں، چھوٹی ہیں۔ خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، نیکی کریں سب کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، خداوند کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ خداوند کے کام میں ترقی اور افزونی ہو۔ سخاوت کریں، جنرسلی دیں، خداوند کے کام کے لیے لوگوں کو دیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے، امداد کریں، اور یہ اچھے کاموں میں دولت مند بننا ہے، اور یہ اچھی بنیاد قائم کرنا ہے آسمان پر نہ کہ زمین پر۔ جب آپ نیک نیتی سے، صدق دل سے، خوشی سے، ایمان سے دیتے ہیں تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ آپ ایک اچھی بنیاد قائم کرتے ہیں، آپ نے اچھا آغاز کیا ہوا ہے جو کہ آپ تا حیات جاری رکھیں گے، اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے گا۔ سو خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے تمام ناظرین کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت برکت دے، تاکہ ہم دولت کے باعث مغرور نہ ہوں، ہم دولت پر نہیں بلکہ خداوند پر امید لگائیں، اور ہم اپنے دولت کی وجہ سے نیک کاموں میں دولت مند بنیں اور آئندہ کے لیے اچھی بنیاد قائم کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔